کے الفاظ ہیں، ذمہ دار ہوں میں دعویٰ کرتا ہوں سورج مشرق کی بجائے مغرب کی جانب سے نکل سکتا ہے، آسمان گر سکتا ہے، سمندروں میں آگ لگ سکتی ہے، میرے نبی کے فرمان میں غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کہتا اللہ تو ہی مالک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ لوگوں کے نماز بندے کی رب کے ساتھ تال ہے، ملاقات ہے، اللہ اللہ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں بینی و بین عبدی، بینی و بین عبدی، اللہ کی قسم کاش تجھے اس حدیث کا علم ہو، اس کی لفظ کتنی ہے تجھے احساس ہو۔ میرے نبی نے جو بیان فرمایا کائنات کے لوگوں تین جملے بیان کیے، اللہ تیری تعریف ہے، تو رحمان ہے، تو مالک ہے۔ چوتھے جملے پر میرا رب فرماتا ہے بینی و بین عبدی، میری اور میرے بندے کے درمیان صلح ہو چکی ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان صلح ہو چکی ہے، میرے بندے نے میری حمد کر لی ہے، میرے سے پیار کر لیا ہے، میں اس نے اقرار کیا اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد کرتا مانگتا ہوں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ فرماتے میرا بندہ جا، میں رب العالمین اعلان کرتا ہوں بڑا تجھے دنیا کا غم ہوگا، بڑا دکھ ہوگا، تو میرے در پہ آ گیا ہے، پہلی رکعت کی سورہ فاتحہ کے درمیان میں ہے، جا میں رب راضی ہو چکا ہوں، مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام ورأس الإسلام الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، یکتائی، کبریائی، شہنشائی، وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء بدر الدجا شمس الضحا والی بطحا حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے رحمت بخشش مغفرت کی دعا، صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، محدثین کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام،
اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین معززات مکرمین مکرمات بزرگان دین نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی میری معززات مائیں بہنیں بیٹی، اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ جس کی توفیق سے اس اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس دنیا میں جو آباد کیا ہے، اس کا مقصد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میری عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ لوگوں تمہارا دنیا میں آنا اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ کہ تم عبادت کرو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور میں نے اس دنیا سے تمہارے زندگی گزار دینے کے بعد جو موت کا نظام بنایا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ رزلٹ لیا جائے، انتخاب کیا جائے، چیک کیا جائے کہ کون ہے جو اللہ کی عبادت کرنے میں آگے بڑھ گیا ہے اور کون پیچھے رہ گیا۔ یعنی ہر اعتبار سے اللہ کی عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس عبادت کے لیے اللہ تعالی نے اپنے مختلف انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہر نبی نے آ کر اپنی شریعت کے مطابق عبادات کے احکامات بیان فرمائے، اور اسی طرح نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی اللہ تعالی نے خاتم النبیین امام المرسلین بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو جو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو عبادت کے احکامات دیے گئے وہ بڑے مختلف ہیں کہ انسان کا اسلام کے دائرہ میں داخل ہو کر اپنی ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، یہ بھی ایک نیکی اور عبادت کے زمرہ میں، اور اسی طرح کسی کے اوپر صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اور اسی طرح روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، دیگر احکامات۔ لیکن پوری کائنات کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر صورت ہی لازم قرار دیا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، جہاد میں ہو یا امن کی حالت میں ہو، کوئی ایسا حکم، کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ ماں باپ کی خدمت اس کی ایک حد ہے کہ ماں باپ کی زندگی تک روزہ سال میں ایک ماہ، حج استطاعت کے ساتھ سال میں ایک مرتبہ، اور بلکہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ۔ البتہ ایک عمل ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ہر لمحہ اس کی زندگی کے جتنے ایام ہیں ہر دن کے اندر اس عمل کو اس کے ساتھ خاص کیا ہے،
اس عمل کا نام ہے نماز۔ حضرات یہ اتنا خاص عمل ہے کہ اسلام میں اللہ رب العالمین نے چاہے بندہ تندرست ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے تو وہ جہاد میں ہو، اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے دین اسلام کی بلندی کے لیے اپنا تن من دھن لیے سرحد پر کھڑا ہو، سامنے دشمن کا مقابلہ کر رہا ہو، دشمن اس پر وار کر رہا ہو، یہ اپنے آپ کو اسلام کی خاطر لے کر کھڑا ہونے والا اپنی جان کو بچانے کے لیے اس کے حملوں کو کنٹرول کر رہا ہو، اس حالت کے اندر بھی دین کے بات کرتا ہے کہ اس حالت میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ اگر بندہ بیمار ہے، تخفیف ہے، رخصت ہے، کھڑا ہو کے پڑھ نہیں سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے اشارے کے ساتھ پڑھ لے، مقیم نہیں ہے، مسافر ہے، عصر کر لے، ظہر عصر دو رکعت پڑھ لے، عشاء 2 رکعت پڑھ لے۔ اگر مسافر ہے، اگر جہاد میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاد میں بھی نماز قصر کر لے، قصر بھی نہیں کر سکتا 1 رکعت پڑھ لے، 1 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا۔ جہاد اتنی جنگ کا عالم ہے کہ ایک سانس لینے کی بھی مہلت نہیں، فرمایا چلتے چلتے لڑتے لڑتے اپنے سر کو نماز کی نیت سے جھکا دے، اللہ کے ہاں تخفیف ہے، نماز کی معافی قطعاً نہیں۔ حضرات یہ کیسا عمل ہے نماز کہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو دین عطا فرمایا، سارے کا سارا اس کے سارے احکامات قرآن پاک اللہ رب العالمین نے جناب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ نبی پاک غار حرا میں ہے، قرآن اتر رہا ہے، احکام اتر رہے ہیں، نبی پاک مکہ کی وادیوں میں احکامات آ رہے ہیں، اسلام کے اوامر اور نواہی آ رہے ہیں، نبی پاک مدینہ میں ہے، اسلام کے احکامات آ رہے ہیں، نبی پاک کی زندگی کے تمام ایام میں احکامات کا نزول زمین پر ہوتا رہا، لیکن یہ نماز وہ واحد عمل ہے کہ جب اس کا حکم اللہ نے دینے کا ارادہ کیا، خود نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی طرف جبریل ان کو نہیں بھیجا، بلکہ فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو آسمان کی طرف لے کر آؤ، اور میں اپنے پیغمبر کو آسمان کی سیر کراؤں گا، اور اپنے قریب بلا کر میرے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ دیا وہ نماز کا حضرات یہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ حکم ہے کہ جس کو ڈائریکٹ میرے اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ یہی بات آج کے جمعہ المبارک میں میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا میرے بھائی، یہ جو نماز ہے یہ کوئی عام عمل نہیں ہے۔ نماز اور نمازی کی قدر میرے اللہ کے ہاں کیا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ آئیے توجہ فرمائیے، اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اعلان فرما رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی کے اندر قرآن اور اپنے حبیب پیغمبر کا فرمان بیان فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا
لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ اللہ، آئیے حضرات زیوکار توجہ کیجئے، ذرا غور کیجئے گا۔ حضرات نماز کون سا پیارا عمل ہے، یہ نماز کون سا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے قرآن نے بتلایا حضرات دنیا کے اندر سب سے بڑا سرٹیفکیٹ مسلمان کے لیے، دنیا کے اندر اسلام میں آنے کے بعد میرا اور تیرا سب سے بڑا جو سرٹیفکیٹ ہے، سب سے بڑا جو اعزاز ہے، وہ مومن بن جانا ہے، پکا مومن بننا ہے، سچا مومن بننا ہے۔ اللہ اللہ، آئیے حضرات پکا مومن بننے کے لیے، سچا مومن بننے کے لیے اللہ کے قرآن نے بارہا قرآن پاک میں فرمایا فآمنوا باللہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اے مومنو پکے مومن بن جاؤ، کیونکہ اس دنیا کے اندر میرے رب کو ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، ساری دنیا کے چودھری لمبردار وڈیرے بڑے بڑے انسان ایک طرف ہو جائیں، دوسری طرف ایک مومن بندہ، پکا مومن بندہ کائنات کے رب کو ساری دنیا کے وڈیروں کے مقابلہ میں ایک مومن بندہ سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اللہ اللہ، مومن کا اگر میں شان بیان کرنے لگوں میرا موضوع بدل جائے، میرا وقت کم ہو جائے، لہذا توجہ فرمائیے گا بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ۔ حضرات مومن بننا بہت بڑا اعزاز ہے۔ آئیے بتاؤں، مومن وہ مومن جس کے سرٹیفکیٹ آسمان سے اترے ہیں، جس کی تصدیق آسمان سے اتری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اے کائنات کے لوگوں، وہ بندے، وہ انسان، وہ مسلمان، وہ نوجوان، وہ بوڑھے، وہ مرد، وہ عورتیں، وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز میں غفلت نہیں کرتے، نماز کو قائم کرتے ہیں، فجر کے وقت میں، ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں، عشاء کے وقت میں، جان جاتی ہے جائے نماز نہ جائے، ایسا بندہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا۔ اے کائنات کے لوگوں، میں رب کا پیغام ہے، میں رب کا اعلان ہے، یہاں پر لوگ اپنے آپ کو مومن ثابت کرنے کے لیے کبھی نبی کی رسالت کے نعرے مارتے ہیں، کبھی اہل بیت کی محبت کے نعرے مارتے ہیں، کبھی جناب حسن و حسین کی شان کے نعرے مارتے ہیں، اپنے آپ کو مومن ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں رب نے مومن کا اعزاز بتایا ہے، مومن کی نشانی بتائی ہے، فرمایا جو بندہ نماز کا پابند ہے اللہ کے نزدیک وہ سچا اور پکا مومن ہے۔
اللہ اکبر، یہ پہلا اعزاز ہے اسلام کے اندر نمازی بندے کا۔ نماز کی وجہ سے اللہ بندے کو پکا مومن بنا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، آئیے ذرات زیوکار دوسرا اللہ کے قرآن کا پیغام۔ اللہ اللہ، جو بندہ نماز کا پابند ہے اللہ اس بندے کو ایک اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون یؤمنون باللہ واليوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ اللہ اکبر، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمقیمین الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، میں رب العالمین ان کو ایک بہت بڑا اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ اللہ اللہ، حضرات اگر اس اجر عظیم پر بات کریں بات طویل ہو جائے، البتہ یہ حضرات تیزیوکار تیسرا اعزاز نمازی بندے کا اللہ اللہ کے قرآن میں آیا۔ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے سینہ پاک پر اترنے والا قرآن بتا رہا ہے لوگوں نمازی بندہ حیا والا ہے، شرم والا ہے، عزت والا ہے، وقار والا ہے، عزت اور وقار اس کا مقدر ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیوں اللہ کا قرآن بیان فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ فإن الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ اللہ، حضرات بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ توجہ فرماتے جانا، قرآن سنتے جانا ذرا۔ اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیغمبر ان لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناؤ، ان کو بتلاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ نے بتلا دیا ہے ان الصلاۃ، لوگوں نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اللہ اللہ، نماز کیا فائدہ دے گی، نماز کیا کر کے دکھائے گی، نماز کیا بنا کے دکھائے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لوگوں نماز تمہیں تنہا کر دے گی، الگ کر دے گی، جدا کر دے گی، فحاشی سے بچائے گی، تمہیں عریانی سے بچائے گی، تمہیں بدکاری سے بچائے گی، تمہیں نافرمانیوں سے بچائے گی، تمہیں دنیا کی خرابات سے بچاتے ہوئے اپنے اللہ سے ملا کر جنت عطا فرمائے گی۔ اللہ 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 اللہ، یہ نماز کا اعزاز ہے، تمہیں شریف عزت والا انسان بنا دے گی۔ اللہ اللہ اللہ، آئیے قرآن پاک کا اگلا مقام اللہ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، اللہ کی قسم لوگوں نماز ایک ایسا اسلام کے اندر عمل ہے، اگر میں ترجمہ اور صرف قرآن کی آیتیں پڑھتا جاؤں پورے جمعے کا وقت گزر جائے، لیکن
لیکن قرآن کی آیتیں ختم نہ ہو تو صرف نماز کے لیے بیان کی گئی ہیں. اللہ 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 فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ اولئک هم المؤمنون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ من ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. اللہ اللہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے ہم اس کے لیے بہت بڑے دو اعزاز مقرر کرتے ہیں. وَمَغْفِرَةٌ اس کی بخشش کا اعزاز ہے, اس کے گناہوں کی معافی کا اعزاز ہے. وَرِزْقٌ کریم لوگوں نماز پڑھو گے رزق کریم ملے گا, نماز پڑھو گے رزق میں برکتیں آ جائیں گی, نماز پڑھو گے گھر کے حالات درست ہو جائیں گے, نماز پڑھو گے پریشانیاں ختم ہوں گی, نماز پڑھو گے اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ اللہ آئیے اگلی بات قرآن پاک کی. اور لوگوں نماز ایک اتنا عظیم عمل ہے, تو سمجھتا ہے میری تجارت بڑا عمل ہے دنیا کے اندر, میری اسٹرگل میری تجارت بڑا عمل ہے دنیا کے اندر, میرا کاروبار بہت بڑا عمل ہے میرے لیے. اللہ اللہ تو سمجھتا ہے میرا فیکٹری بنا لینا میرا بڑا عمل ہے, میری بڑی اسٹرگل ہے. اللہ اللہ کائنات کے لوگ دنیا کے اندر میں محبت کے ساتھ قرآن کی روح سے بیان کرو, اور یقیناً تو کاروبار کر, کپڑے کا کر, تو کاروبار کر, جس مرضی چیز کا کر, تو کاروبار کر, پراپرٹی کا کر, لیکن یاد رکھ یہ نماز بھی تیری اللہ کے ساتھ تجارت ہے, یہ نماز والا عمل بھی ایک بہت بڑی تجارت ہے. اللہ 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 فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی تجارتیں کرتے ہو, بڑے بڑے کاروبار کرتے ہو, آؤ میں رب ایک تجارت بتاتا ہوں. اللہ اللہ فرمایا رجال اور لوگوں کچھ لوگ ایسے ہیں ایسی تجارت کرتے ہیں ایسا کاروبار کرتے ہیں. اللہ اللہ لوگوں کے کاروبار اپنی ذہانت کی بنا پر بندہ پیسہ لگا لیتا ہے, بندہ دماغ لڑا لیتا ہے, بندہ مشورے لے لیتا ہے, بندہ لوگوں سے پوچھ لیتا ہے, ہر صورت کوشش کرتا ہے میرا چھوٹے سے چھوٹا کاروبار بھی ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہ ہو. لیکن دنیا کا کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے, آج تک کوئی کاروبار ایسا نہیں آیا جس میں کسی کو نقصان نہ ہوا ہو. اور لوگوں ہر بزنس میں نقصان ہو سکتا ہے, ہر کاروبار میں جناب ڈیفالٹ ہو سکتا ہے, لیکن ایک ایسی تجارت جس میں کوئی نقصان نہیں. اللہ فرماتے ہیں لا تلہیہم تجارہ لوگوں کوئی گھاٹا نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. ولا بیع ایسی خرید و فروخت ہے کوئی نقصان نہیں ہے. وہ کون سی تجارت ہے؟ عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. اور میرے بھائی جہاں پر تو دنیا پہ کاروبار کرتا ہے وہیں پر دین کا کاروبار تو کر کے دیکھ. کبھی نماز کو اپنی ڈیوٹی تو سمجھ کے دیکھ, کبھی نماز کو اپنی ذمہ داری تو سمجھ کے دیکھ, کبھی نماز کو اپنی آخرت تو سمجھ کے دیکھ, کبھی نماز کو اپنا مستقبل تو سمجھ کے دیکھ. یہ بات سمجھ جا, نماز پڑھوں گا آخرت سمجھ جائے گی, نماز پڑھوں گا آخرت بن جائے گی, نماز پڑھوں گا قیامت کے دن مجھے اچھا رزلٹ مل جائے گا. میرے پیغمبر نے فرمایا دنیا کی تجارتوں میں نقصان ہو سکتا ہے, یہ جو ذکر اور نماز کی تجارت ہے ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہے.
اللہ کیوں جی ہے کوئی نقصان بندہ پاویں کچھ بھی نہ دنیا دا کردا ہوئے کسے پاسے دا نہ ہوئے دنیا نوں تانے دیندی ہوئے دنیا تے لعنتاں پاندی ہوئے اور صرف 5 وقت دا نمازی ہوئے اور جناب پاویں پھاکے کٹدا ہوئے پاویں اودے کو کھان نوں بھی کچھ نہ ہوئے اللہ دی قسم اٹھا کے کہاں گا اگر وہ 5 وقت دا پکا نمازی ہے کل قیامت دے دن بڑے بڑے جاگیرداراں نالوں پہلے میرا رب انہوں جنت عطا اللہ واللہ اللہ اس لیے حضرات زی وقار اتلو ما اوحی الیکا من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اللہ اللہ حضرات آئیے آگے بڑھیے ذرا یہ نماز کتنا پیارا عمل ہے اللہ اللہ حضرات یہ نماز وہ عمل ہے جو ہر نبی نے کر کے دکھایا ہے ہر نبی نے اس کی دعوت دے کے دکھایا ہے اللہ اللہ اٹھائیے جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس اللہ 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 جناب ابراہیم فرماتے اللہ میں نے اپنی اولاد کو اس وادی میں ٹھہرایا ہے جہاں کوئی کسی کا سہارا نہیں لیکن میرا ایک مقصد ہے لیقیم الصلاۃ میری اولاد نمازی بن جائے میری اولاد نماز پڑھنے والی بن جائے اور لوگوں آگے بڑھیے جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بالصلاة والزکاة اللہ 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 کائنات کے لوگوں جناب اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کو حکم دیتے ہیں بالصلاة والزکاة نماز کی پابندی کا آگے بڑھیے جناب عیسیٰ علیہ السلام بچپن کا عالم ہے شیرخوار بچے ہیں ماں کی گود میں بیٹھے ہیں قوم والوں کو اپنا پیغام دے رہے ہیں کیا کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا اللہ 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 سیدنا جناب عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں کیا کہتے ہیں لوگوں میں اللہ کا بندہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے اللہ اللہ لیکن اللہ نے مجھے 2 کام زندگی میں سونپے گئے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اے لوگوں مجھے اللہ نے آسمان سے وصیت دے کر کائنات کے لوگوں نبی عیسیٰ عمر ابھی اتنی ہے کہ ماں کا دودھ پیتے ہیں اتنی عمر میں پیغام دے رہے ہیں کہ میں دنیا میں آیا ہوں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں اور مجھے وصیت ہے اے عیسیٰ جب تک زندہ رہنا جب تک دنیا میں رہنا ہے اس وقت تک ایک زکات ادا کرنی ہے دوسری نماز ادا کرنی ہے اللہ اکبر حضرات اندازہ کریں کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ اپنے نبی کو بھیج رہا ہے اور وصیت کیا ہے نماز پڑھنی اللہ واللہ اللہ آئیے حضرات ذی وقار آگے بڑھیے لقمان حکیم بڑے دانا انسان گزرے ہیں اللہ کے قرآن نے گواہی دی ہے سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں یا بنیا
आकिमिस्सलाता, اے میرا بیٹا نماز کی پابندی کیجئے۔ اللہ ہر نبی نے پیغام دیا ہے کہ میں بھی نمازی ہوں، میری اولاد بھی نمازی ہے، میں بھی نمازی ہوں، میرا خاندان بھی نمازی ہے، اور میرے ویر، میرے بھائی، میرے برابر ذرا اپنے بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کرنا، کیا میں بھی نمازی ہوں، کیا میری اولاد بھی نمازی ہے؟ ہم تو نبیوں کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم تو اللہ کے پیغمبر کی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ وہ پیغمبر کتنا نمازی تھے نا، سیدہ عائشہ فرماتی میرے محبوب پیغمبر نماز سے اتنا پیار کیا کرتے، نبی پاک فرماتے لوگوں مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے، خوشبو ہے، نیک عورت ہے، پھر فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں نماز میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ میرے نبی کو نماز کا کتنا پیار ہے نا، آپ توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا، میرے نبی علیہ السلام ساری رات نماز پڑھنے پہ گزار دیا کرتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی اللہ کے پیغمبر آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو بدر الدجا ہے، آپ کی تو شان بہت بلند ہے، اس کے باوجود اتنی نماز پڑھتے ہو، اتنی نماز پڑھتے ہو، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے عائشہ میں نماز کیوں پڑھتا ہوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نبی پاک نے فرمایا عائشہ میں نماز اتنی اس لیے پڑھتا ہوں کہ جس رب نے مجھے اتنا اعزاز دیا ہے، اتنا نوازا ہے، اتنا میرے اوپر کرم کیا ہے، مجھے سید الانبیاء بنایا ہے، میں اس رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ اللہ اکبر۔ پتا چلا لوگوں نمازیں تنگیوں میں بھی نہیں بلکہ خوشیوں میں بھی پڑھنی چاہیے، یہی نہیں کہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو نماز، جب اللہ نے حالات درست کر دیے پھر نماز کا وقت چھوڑ دیا، نہ میرے بھائی آئیے توجہ فرمائیے، حضرات نماز کی قدر کیجئے، نماز پڑھنے والا میرے رب کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ اللہ میں بڑھیا حدیث کو ایک بات میں جمع کرنے لگا ہوں، ذرا محبت کے ساتھ میرے ساتھ چلیے گا، ذرا میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نماز کتنا عظیم عمل ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے یہ کون سا عمل ہے؟ یہ وہ ہے جسے میرے پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، یہ مومن کی معراج ہے، عمود الاسلام، یہ اسلام کا ستون ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ نجات، نماز نجات ہے، الصلاۃ فلاح، نماز کامیابی ہے۔ اللہ یہ کیسی کامیابی ہے، یہ کیسی نجات ہے، یہ کیسا اعزاز ہے۔ اللہ کائنات کے لوگوں کوئی بندہ دنیا کے غموں میں ڈوبا ہوا، دنیا کے دکھوں میں ڈوبا ہوا، گناہوں میں ڈوبا ہوا، اللہ اپنے کاروبار کی پریشانیوں میں بیٹھا ہے، اللہ اس کو اندر جناب مسجد سے آواز آتی ہے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ ساری زندگی اللہ کا نافرمان رہا، ساری زندگی غموں میں گزار دی، ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دی۔ ذرا محبت سے سننا یہ نماز کیا ہے؟ میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا اذان سنتا ہے فوراً اپنا کام چھوڑتا ہے، خیال کرتا یار چلو آج مسجد میں چلے جاتے ہیں، اللہ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ نماز کے لیے کاروبار سے نکلتا ہے، ساری زندگی 10 دیہڑیاں لگانے کے بعد کوئی 1 روپیہ نہیں دے رہا، اللہ لوگوں کی مزدوریاں کرنے کے بعد مزدوریاں نہیں مل رہی، اللہ جس رب سے ساری زندگی دور رہا ہے آج اس کے پیار میں گھر سے نکلا ہے۔ کائنات کے لوگوں میرے پیغمبر نے فرمایا نماز کی نیت سے مسجد کی طرف آیا ہے، جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے ایک قدم کے بدلے میں میرا اللہ
یہ نہیں دیکھتا کہ یہ تو کبھی آیا ہی نہیں تھا مسجد کے اندر، یہ تو میرا گناہگار بندہ ہے، یہ تو میرا نافرمان بندہ، نا نا نا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم کے بدلہ میں میرا اللہ ایک نیکی عطا کرتا ہے، ایک گناہ معاف کرتا ہے، چلتا آتا ہے، جتنے قدم اٹھائے اتنے گناہ معاف ہو گئے، جتنے قدم اٹھائے اتنے نیکیاں بن گئی۔ اللہ اللہ مسجد میں آ جاتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر وضو کر لیتا ہے، وضو کرنے کے بعد ایسے دعا پڑھتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اللہ یہ دعا پڑھتا ہے، میرے رب کو کتنا پیارا لگتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتنے سے عمل کی وجہ میں اللہ نے نماز کی برکت سے وضو کر کے دعا کی ہے، اپنے آسمان پر اعلان کر دیا اے میرے فرشتوں میری جنت کے 8 دروازے کھول دو، میرا بندہ میری پکار سن کے آیا ہے، اس نے سنا میں اللہ اکبر، اس کو پتا چل گیا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، میرا کاروبار بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میری مجبوری بڑی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میری مصروفیت بڑی نہیں ہے۔ لوگوں یہ باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اللہ بڑا ہے، میرا جناب مال بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، میری نیند بڑی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، میری بیماری بڑی نہیں ہے۔ یہ مجھے بڑا جان کر مسجد میں آ گیا ہے، میں نے اپنی جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے۔ اللہ اللہ یہیں پہ بس نہیں، اللہ اللہ مسجد میں آنے کے بعد مصلی پہ آ جاتا ہے۔ اللہ اللہ حضرات احادیث وقت کی قلت کے باعث تمام حدیث کو جمع کر کے ایک بات سمجھا رہا ہوں، اور لوگوں نمازی بن جاؤ، خدارا نمازی بن جاؤ، اور تمہارا پروردگار بڑی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ کی قسم آج جن کو ہم نے اپنا قدردان جانا ہے، کل انہوں نے ہماری قبروں پر بھی نہیں آنا۔ آج جن کو ہم نے اپنا قدردان جانا ہے، کل انہوں نے ہمارے لیے دعائیں بھی نہیں کرنی۔ اس رب کو قدردان جانو جو تمہاری اتنی قدر کرتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ایسے نمازی بندہ آ کر نماز کے لیے اللہ اکبر بولتا ہے اور نماز شروع کر دیتا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے، پڑھتا ہے سبحانک اللہم، ساری پڑھنے کے بعد جب پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان سے پڑھتا ہے الحمدللہ، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، تمام حمدیں تیرے لیے، تو ہی پالنے والا ہے۔ میں ساری زندگی سمجھتا رہا کہ اپنی اولاد کو میں پالوں گا، نہیں پال سکا۔ میں ساری زندگی سمجھتا رہا اپنے کاروبار کو میں سنبھالوں گا، نہیں سنبھال سکا۔ میں ساری زندگی سمجھتا رہا میں خود پریشانیوں سے نکل آؤں گا، کبھی نہیں نکل سکا۔ اللہ تمام تعریفیں تیری ہیں۔ میرے رب العالمین کو کتنی محبت آتی ہے، کتنا پیار آتا۔ لوگوں سنو حدیث ہے، صحیح حدیث ہے میرے پیغمبر کی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کا ایک جملہ اللہ سنتے گئے جواب دیتے ہیں میرا رب یہ نہیں دیکھتا یہ اتنی دیر میرے سے دور رہا، آج ہم 2 دن اپنے پیارے سے نہ ملے، تیسرے دن ملنے جائے وہ منہ موڑ لیتا ہے، وہ باتیں سناتا ہے، وہ نخرے کر کے دکھاتا ہے۔ میرے رب کی محبت دیکھو تو جناب کئی سالوں کا گنہگار آ کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میرے رب کو پیار آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، اے میرے فرشتوں میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میرے بندے نے میری حمد کی ہے، میرے بندے نے میرا نام لیا ہے۔ اللہ اللہ بندہ پڑھتا ہے الرحمن
اللہ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، اور لوگوں میرے بندے نے میری اصلاح کی ہے۔ لوگوں حدیث کے الفاظ ہیں، ذمہ دار ہوں میں دعویٰ کرتا ہوں سورج مشرق کی بجائے مغرب کی جانب سے نکل سکتا ہے، آسمان گر سکتا ہے، سمندروں میں آگ لگ سکتی ہے، میرے نبی کے فرمان میں غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بندہ کہتا اللہ تو ہی مالک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ لوگوں یہ نماز بندے کی رب کے ساتھ تعلق ہے، ملاقات ہے۔ اللہ اللہ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں بینی و بین عبدی، بینی و بین عبدی، اللہ کی قسم کاش تجھے اس حدیث کا علم ہو، اس کی لفظت کتنی ہے تجھے احساس ہو۔ میرے نبی نے جو بیان فرمایا کائنات کے لوگوں تین جملے بیان کیے ہیں، اللہ تیری تعریف ہے، تو رحمان ہے، تو مالک ہے۔ چوتھے جملے پر میرا رب فرماتا ہے بینی و بین عبدی، اور لوگوں میری اور میرے بندے کے درمیان سلو ہو چکی ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان سلو ہو چکی ہے، میرے بندے نے میری حمد کر لی ہے، میرے سے پیار کر لیا ہے، میں اس نے اقرار کیا اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد کرتا مانگتا ہوں۔ میرے پیغمبر فرماتے اللہ فرماتے میرا بندہ جا، میں رب العالمین اعلان کرتا ہوں بڑا تجھے دنیا کا غم ہوگا، بڑا دکھ ہوگا، تو میرے در پہ آ گیا ہے، پہلی رکعت کی سورہ فاتحہ کے درمیان میں ہے، جا میں رب راضی ہو چکا ہوں، مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے بینی و بین عبدی، میرے بندے مانگ میں عطا کروں۔ اللہ اللہ یار کوئی لاکھ محبت کرنے والا ہو، لاکھ پیار کرنے والا ہو، 2 دن کی غیر حاضری کئی دنوں تک تڑپاتا ہے، اور میرا رب بڑا ہی پیارا ہے، اور میرا رب چاہتا ہے میرا بندہ فجر ہو میرے سامنے ہو، ظہر ہو میرے سامنے ہو، عصر ہو میرے سامنے ہو، مغرب عشاء ہو میرے سامنے ہو۔ حضرات یہ نماز کی کیسی ملاقات ہے، بندہ رکوع میں جاتا ہے، یہاں دوبارہ کھڑا ہوتا ہے، فرماتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ کے ساتھ بات اللہ کے ساتھ کرتا، اللہ نے میری بات سن لی۔ سمع اللہ کا معنی ہے اللہ نے بندے کی بات کو سن لیا ہے۔ اللہ پھر جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں یہ نمازی کا سجدہ میرے رب کے ہاں کتنا قدر والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں دنیا کے اندر بڑے بڑے آپ کے قریب ہوں گے، بڑے بڑے آپ کے قریب ہو کر آپ کو جناب دھوکہ دیں گے، لیکن میں رب کہتا ہوں جو سجدے میں گر گیا وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہو گیا، آج جو مانگے گا میں عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا ایک سجدہ میرے پیغمبر نے فرمایا جب اگر اس کو قیامت کے دن جہنم میں بھی پھینک دیا جائے، اس کے سجدے والی جگہ پیشانی اللہ کے ہاں اتنی قدردان ہے کہ اللہ اس کے سجدے کی وجہ سے اس کی پیشانی کو آگ کو جلنے ہی نہیں دیتے، آگ اس کو جلا ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، ایک نماز پڑھ لے اللہ اس کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں 5 نمازیں ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ اس کے گھر کے سامنے نہر چلتی ہو، وہ ہر روز اس میں 5 مرتبہ نہا لے، اس کے جسم پر کوئی میل نہیں رہتی، ایسے ہی 5 نمازیں پڑھنے والا اللہ کے ہاں پاک صاف اور معطر اور معلا انسان ہے۔ اللہ ہمیں 5 وقت کا صحیح نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔